السلام علیکم MJTV میں خوش آمدید۔ 11 اپریل 1970 کو 3 ایسٹروناٹس جم، فریڈ اور جیک چاند پر لینڈ کرنے کے مشن پر روانہ ہوئے، لیکن تقریباً 3,30,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ایسٹروناٹس نے ایک زوردار دھماکے کی آواز سنی جب ان کے اسپیس کرافٹ کا ایک ٹینک پھٹ گیا، جس کی وجہ سے دھماکہ ہوا۔ لیکن دھماکے کے چند منٹوں بعد ان کی پریشانی مزید تب بڑھی جب انہیں پتہ چلا کہ اسپیس کرافٹ میں موجود ٹینک 2 مکمل طور پر خالی ہو گیا ہے، جبکہ ٹینک 1 کا پریشر کم ہوئے جا رہا تھا۔ ان کا اسپیس کرافٹ بری طرح ڈیمیج ہونے کی وجہ سے انہیں واپس زمین پر جانے کے لیے اپنے چھوٹے مون لینڈنگ کرافٹ کو لائف بوٹ کے طور پر استعمال کرنا پڑا، لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ لیکن یہ لائف بوٹ تنگ، ٹھنڈی اور زندہ رہنے کے لیے درکار چیزیں بہت زیادہ کم تھیں۔ اس کے علاوہ یہ ایسٹروناٹ زمین سے بہت دور چلے گئے تھے، اتنا دور کہ یہ بھی ایک ورلڈ ریکارڈ تھا، کیونکہ آج کے دن تک کوئی بھی انسان اسپیس میں اتنا دور نہیں گیا جتنے یہ تینوں ایسٹروناٹ گئے تھے۔ ان ایسٹروناٹس کے پاس فیول بھی اتنا نہیں تھا کہ وہ واپس زمین پر جا سکیں۔ پھر ان تینوں ایسٹروناٹس کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا یہ تینوں ایسٹروناٹس صحیح سلامت زمین پر واپس لوٹے، یا پھر یہ ایسٹروناٹس اسپیس کی خاموشی اور ڈارکنیس میں کہیں گم ہو گئے؟ تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ 1961 میں امریکی صدر جان ایف کینیڈی نے قوم کو چیلنج کیا کہ وہ 60s کا ڈیکیڈ ختم ہونے تک انسان کو چاند پر اتاریں گے۔ ناسا نے آہستہ آہستہ اس مقصد کی طرف کام کرتے ہوئے 20 جولائی 1969 کو اپولو 11 کو چاند پر اتارا۔ نیل آرمسٹرانگ اور بز ایڈرن چاند کی سطح پر قدم رکھنے والے پہلے انسان بن گئے، جبکہ مائیکل کولنز نے کمانڈ موڈیول کولمبیا میں چاند کے گرد چکر لگایا۔ اپولو 11 مشن کے بعد عوام کی اسپیس پروگرام میں دلچسپی ختم ہو گئی اور کانگریس نے ناسا کے بجٹ میں کٹوتی شروع کر دی، جس کے نتیجے میں اپولو 20 کو منسوخ کر دیا گیا۔ کامیاب لونار لینڈنگ کے باوجود ان مشن کو خطرناک سمجھے جانے لگا۔ ایسٹروناٹ اس بات سے ڈرتے تھے کہ اگر وہ اسپیس میں کہیں مر گئے تو ان کی فیملی کفالت کے لیے لائف انشورنس کیسے حاصل کرے گی۔ لیکن آخر کار پھر اپولو 13 مشن کو کئی آبجیکشن کے بعد ایکسپٹ کر لیا گیا۔ اپولو 13 کا مقصد لونار لینڈنگ سکلز کو بہتر بنانا اور چاند کے نئے اسپاٹ کو تلاش کرنا تھا۔ اپولو 11 کی جیت اور اپولو 12 کے عین مطابق لینڈنگ کے ساتھ اپولو 13 کا مقصد مزید سائنسی ریسرچ، خاص طور پر جیولوجی پر ایکسپیریمنٹ کرنا تھا۔ اب اپولو 13 کے کریو ممبر سے ملے۔ کمانڈر جم لوول، جو کہ ایک ایکسپیرینس ایسٹروناٹ تھے، کمانڈ موڈیول پائلٹ جیک سویگٹ اور لونار موڈیول پائلٹ فریڈ ہائس شامل تھے۔ ان تینوں ایسٹروناٹس کو اپولو 13 مشن کے لیے سلیکٹ کیا گیا تھا۔ اصل میں ایڈگر میچل، جارڈن کوپر، ڈون ایزل کو اپولو 13 کے لیے سلیکٹ کیا گیا تھا، لیکن پھر کسی وجہ سے ناسا نے انہیں ریجیکٹ کر دیا۔ جم لوول کا کریو ابتدائی طور پر اپولو 14 کے لیے تیار تھا، لیکن پھر اچانک انہیں ناسا نے اپولو 13 کے لیے سلیکٹ کر دیا۔ ان نئے کریو کو مزید ٹریننگ کی ضرورت تھی۔ اپولو 13 کے ہر کریو ممبر نے کینیڈی اسپیس سینٹر ہیوسٹن میں کمانڈ موڈیول اور لونار موڈیول دونوں کے سیمیولیٹر میں 400 گھنٹے سے زیادہ وقت گزارے۔ مشن کنٹرول میں فلائٹ کنٹرولر کے ساتھ پریکٹس کرتے ہوئے انہوں نے اسپیس کرافٹ پرابلم کی سٹیمیولیشن میں بھی حصہ لیا۔ انہیں ایمرجنسی حالات کے لیے بھی تیار کیا گیا۔ سٹیمیولیٹر ایک پریکٹسنگ مشین ہوتی ہے جس میں بیٹھ کر اسپیس میں کسی بھی مشن پر جانے سے پہلے پریکٹس کی جاتی ہے۔ یہ مشین 3D گیم سے تھوڑی ملتی جلتی ہے۔ اور پھر 11 اپریل 1970 کو اپولو 13 مشن کینیڈی اسپیس سینٹر سے لانچ ہوا، تاہم سیکنڈ سٹیج کے ایک انجن میں مسئلہ تھا۔ یہ 2 منٹ پہلے ہی بند ہو گیا کیونکہ یہ بہت زیادہ ہل رہا تھا۔ یہ ایک جانا پہچانا مسئلہ تھا جسے عام زبان میں پوگو اوسیلیشنز کہا جاتا ہے۔ خوش قسمتی سے دوسرا انجن اس سے زیادہ دیر تک چلتا رہا اور اپولو 13 اسپیس کرافٹ اپنے طے شدہ اوربٹ میں پہنچ گیا۔ مشن میں 3 دن کریو ممبر نے چاند پر اپنے راستے اور لینڈنگ سائٹ کو ایڈجسٹ کرنے میں گزارے۔ تیسرے دن عملے نے سسٹم کی ٹیسٹنگ کے لیے لونار موڈیول میں انٹر ہونا تھا، تاہم شیڈول کو بار بار تبدیل کیا گیا اور ہر بار وقت سے پہلے منتقل کیا گیا۔ چیلنجوں کے باوجود مشن کامیابی سے جاری رہا اور کریو نے چاند پر اترنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی۔ لیکن پھر زمین سے تقریباً 3,33,000 کلومیٹر دوری پر ایسٹروناٹس نے ایک زوردار دھماکے کی آواز سنی جب ان کے اسپیس کرافٹ کا ایک ٹینک پھٹ گیا، جس کی وجہ سے دھماکہ ہوا، جس کے بعد الیکٹریکل پرابلمز اور تھرسٹر فائر ہوئے۔ کمانڈر جم لوول نے کہا، ہیوسٹن، ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے۔ ہمارے پاس مین بی بس انڈر والٹ تھا۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ اسپیس کرافٹ کے
فیول سیلز میں طاقت نہیں تھی۔ دونوں الیکٹریکل سسٹم اب بہت کمزور تھے اور فیول سیلز نے مکمل طور پر کام کرنا بند کر دیا تھا۔ مزید پریشانی تب بڑھی جب انہیں یہ پتہ چلا کہ اسپیس کرافٹ کا آکسیجن ٹینک 2 خالی ہے، جبکہ ٹینک 1 کا پریشر کم ہوئے جا رہا ہے۔ کمپیوٹر دوبارہ ریسٹارٹ ہو چکے تھے، لیکن ہائی گین اینٹینا کام نہیں کر رہا تھا۔ جم لوویل نے ایک سیریس مسئلے کی تصدیق کرتے ہوئے اسپیس میں گیس نکلتے ہوئے بھی دیکھا۔ اب ناسا کا مین مقصد ان تینوں ایسٹروناٹ کو صحیح سلامت زمین پر واپس لانا تھا۔ جب یہ حادثہ پیش آیا تو لونار موڈیول مکمل طور پر چارج ہو چکا تھا۔ اس میں آکسیجن کے ٹینک فل تھے، اس لیے مشن کنٹرول نے ایسٹروناٹ کو زمین پر واپس لانے کے لیے لونار موڈیول کو لائف بوٹ کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ لونار موڈیول کا ڈینسٹ انجن، جو کہ چاند پر اترنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، اب زمین پر واپس لانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بیک اپ پلان تھا جو کہ غیر متوقع حالات کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن اس کام کو کرنے کے لیے مشن کنٹرول کو ایک سافٹ ویئر لکھنے کی ضرورت تھی۔ یہ کام ایسٹروناٹ جم لوویل نے کیا، کیونکہ وہ ایک ایکسپیرینس ایسٹروناٹ تھے جو اس سے پہلے بھی کئی مشن کر چکے تھے۔ جم لوویل نے کمانڈ موڈیول کی انفارمیشن کو لونار موڈیول کے گائیڈنس سسٹم میں ٹرانسفر کرنے میں مدد کی۔ 34 سیکنڈ کے انجن کے برن یعنی جلنے کے بعد اپولو 13 ایک رفتار پر واپس آیا جو اسے تقریباً 4 دنوں میں زمین پر واپس پہنچا دے گا۔ ابھی اوپر آپ نے ایک لفظ برن یعنی جلنا سنا۔ آسان لفظوں میں اسپیس کرافٹ میں برن کا مطلب انجن کو فائر کرنا ہوتا ہے تاکہ اسپیس کرافٹ کو تیز، سلو یا اس کی ڈائریکشن کو چینج کیا جا سکے۔ یہ نیویگیشن کے لیے ایک کنٹرول شدہ برسٹ کی طرح ہے۔ اب ویڈیو میں واپس آتے ہیں۔ جم لوویل کی کیلکولیشن کے حساب سے اپولو 13 کی لینڈنگ انڈین اوشن میں ہونا تھی، لیکن یہ لوکیشن ریسکیو ٹیموں سے بہت زیادہ دور ایک ریموٹ پوائنٹ تھی۔ سفر کو مختصر کرنے اور سیف پیسیفک اوشن تک پہنچانے کے لیے ایک اور انجن جلانے کا منصوبہ بنایا گیا۔ یہ جلنا اسپیس کرافٹ کے چاند کے قریب پہنچنے کے بعد ہوگا اور اس میں 12 گھنٹے کی بچت بھی ہوگی۔ اس سفر کے دوران اپولو 13 نے ایک ریکارڈ قائم کیا۔ آج تک کوئی بھی انسان اسپیس میں اتنا دور نہیں گیا جتنا یہ تینوں ایسٹروناٹس اپولو 13 میں اسپیس میں گئے ہیں۔ اپولو 13 کو زمین پر سیفٹی سے لینڈ کرانے کے لیے ایسٹروناٹ نے تھرسٹ کے لیے سورج کو ایک حوالے کے طور پر استعمال کیا، کیونکہ اسپیس کرافٹ کے چاروں طرف موجود ملبے کی وجہ سے ستاروں کو استعمال کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ تھرسٹ تقریباً ایکوریٹ تھا اور اپولو 13 نے ساؤتھ پیسیفک اوشن میں محفوظ لینڈنگ کے لیے اپنا سفر شروع کیا۔ انہوں نے پاور اور آکسیجن کو بچانے کے لیے لونار موڈیول کے زیادہ تر سسٹم بند کر دیے، لیکن لونار موڈیول میں ایک بڑا مسئلہ تھا۔ لونار موڈیول میں کافی آکسیجن موجود تھی، لیکن کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہٹانے کے لیے کوئی سسٹم موجود نہیں تھا۔ تینوں ایسٹروناٹس نے زمین پر موجود انجینئرز کی مدد سے میل باکس نامی ایک ڈیوائس کو بنایا، جس نے کمانڈ موڈیول سے کاربن ڈائی آکسائڈ ہٹانے والے سینسرز کو لونار موڈیول میں استعمال کیا۔ اس کے علاوہ لونار موڈیول کا ایک اور مسئلہ بھی تھا۔ لونار موڈیول کی بیٹریاں کمانڈ موڈیول کے فیول سیلز کے برعکس پانی پیدا نہیں کرتی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ان ایسٹروناٹس کو اپنی پانی کی سپلائی کو احتیاط سے ریشن کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ان تینوں ایسٹروناٹس کو ٹھنڈے ٹمپریچر کا سامنا بھی کرنا پڑا، جو کہ 3 ڈگری سیلسیس تک کم ہو گیا۔ ان سب مسئلوں سے نپٹنے کے لیے ایسٹروناٹ نے کیبن کا ٹمپریچر بڑھانے کے لیے لونار موڈیول کا مکمل پاور اپ کیا۔ اس سے ایسٹروناٹ کو آرام کرنے اور آگے کی سخت ری انٹری کی تیاری کرنے کا موقع ملا، لیکن ان کی اتنی محنت کے باوجود قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ اپولو 13 اسپیس کرافٹ آہستہ آہستہ اپنے راستے سے ہٹ گیا۔ اسے ٹھیک کرنے کے لیے ایک اور برن کی ضرورت تھی۔ ایسٹروناٹ نے ان کی رہنمائی کے لیے زمین پر رات اور دن کے درمیان لائن کا استعمال کیا۔ یہ ایک ایسی ٹیکنیک تھی جو آج سے پہلے چاند سے واپسی پر کبھی استعمال نہیں کی گئی۔ اس طرح ایسٹروناٹ نے مہارت سے اپنی رفتار اور راستے کو ایڈجسٹ کیا۔ ایسٹروناٹ نے لونار موڈیول کے تھرسٹ کا استعمال کرتے ہوئے ایک اور برن کیا اور پھر سروس موڈیول کو بند کر دیا۔ اس سے ایسٹروناٹ کو پہلی بار نقصان دیکھنے کا موقع ملا۔ ایک پینل پھٹ گیا، جس سے ایک سوراخ ہوا اور ملبہ چاروں طرف بکھر گیا۔ آخری مسئلہ انٹری سے پہلے لونار موڈیول کو محفوظ طریقے سے الگ کرنا تھا۔ ناسا کے انجینئرز کی ایک ٹیم نے موڈیولز کو الگ کرنے کے لیے ہوا کے پریشر کا تعین کیا۔ یہ طریقہ کامیاب رہا اور لونار موڈیول فضا میں دوبارہ داخل ہوا اور مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ اپولو 13 کی دوبارہ انٹری کے دوران کمانڈ موڈیول کو غیر متوقع طور پر بلیک آؤٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ زمین پر موجود ناسا کے کنٹرول روم کو خوف نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، کیونکہ وہ ری انٹری کے دوران شدید گرم ٹمپریچر
ٹیمپریچر سے خوفزدہ تھے، تاہم ان کی پریشانیوں کو جلدی ہی ختم کر دیا گیا کیونکہ اپولو 13 نے دوبارہ ریڈیو پر رابطہ قائم کیا، اور یوں اپولو 13 کے یہ تینوں ایسٹروناٹ بحفاظت ساؤتھ پیسیفک اوشن میں لینڈ کر گئے۔ انہیں ایک ریکوری جہاز نے بچا لیا اور ان تینوں ایسٹروناٹ کو ہوائی کی جانب روانہ کیا گیا، جہاں امریکی صدر نکسن نے ان کی ہمت اور محنت کو تسلیم کرتے ہوئے صدارتی تمغہ برائے آزادی عطا کیا۔ اپولو 13 مشن اپنے غیر متوقع چیلنجوں کے باوجود فاتحانہ واپسی کے ساتھ ختم ہوا۔ امید ہے MJTV کی یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ایسی ہی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی اور شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔